عبد الرحمن کے دربار میں تہذیب و تمدن، تفریحی مشاغل اور بنا و سنگار میں یہ انقلاب اس وقت لائے جا رہے تھے جب عبد الرحمن کا سالار اعلیٰ عبید اللہ بن عبداللہ پمپلونا میں عیسائیوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس نے ان دو فرانسیسی کاؤنٹوں کو شکست فاش دی تھی جنہوں نے اندلس کے قصبے پمپلونا پر حملہ کر کے غارت گیری اور لوٹ مار کی تھی۔ آپ اس کی تفصیل پیچھے سن چکے ہیں۔ عبید اللہ امیر اندلس کے جو اپنے آپ کو شاہ اندلس کہلاتا تھا، اجازت کے بغیر سرحد سے باہر نکل گیا اور سرحد کے ساتھ ساتھ فرانسیسی قلعہ بندیوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ وہ اب اپنی فوج کو واپس کرتبہ لا رہا تھا، لیکن اسے واپسی کی کوئی جلدی نہیں تھی اور راستے کے دائیں بائیں کے علاقے کی دیکھ بھال کرتا آ رہا تھا۔ زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عیسائیوں نے جگہ جگہ اڈے اور خفیہ ٹھکانے بنا رکھے ہیں۔ اسے جہاں شک ہوتا وہاں پہنچتا اور اس جگہ کو تباہ و برباد کر دیتا۔ اس عمل اور کارروائیوں میں اس کی واپسی بہت سست تھی۔ قرطبہ میں عبد الرحمن کو اس کی واپسی کے ساتھ جیسے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وزیر حاجب عبد الکریم کو اور ایک اور سالار عبد الرؤف کو عبید اللہ کے متعلق بہت پریشانی تھی۔ وہ اپنے قاصد بھیج کر اس کی اطلاعیں لیتے رہتے تھے۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ امیر عبد الرحمن اس سلطنت کو ڈبو کر دم لے گا۔ ایک روز سالار عبد الرؤف نے حاجب عبد الکریم سے کہا، کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا؟ ہم عبد الرحمن کو قتل کرا سکتے ہیں۔ عبد الکریم نے کہا، ہم زریاب اور سلطانہ کو بھی قتل کرا سکتے ہیں، مگر حاصل کیا ہوگا؟ عبد الرحمن کے خاندان کا کوئی فرد اس کے تخت پر بیٹھ جائے گا، پھر یہی رواج، قتل کرو اور حکومت کرو۔ خلافت کمزور اور بے اثر ہو چکی ہے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ میں امیر اندلس عبد الرحمن ثانی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سالار عبد الرؤف نے تنزیہ کہا، حکومت کرو، اسلام کا نام لینا چھوڑ دو۔ وہ ہمیں مذہب کا دھوکہ دے رہا ہے، خوشنما مسجدیں بنوا رہا ہے، قرآن کے حوالے دے کر بات کرتا ہے۔ کیا یہ گناہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سلطنت اندلس زوال نہیں بلکہ تباہی کے راستے پر ڈل گئی ہے۔ حاجب عبد الکریم نے کہا، جب حکمران موسیقاروں، گویوں اور چرب زبانیوں کے نرغے میں آ جاتے ہیں تو سلطنتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، دشمن جنگی طاقت بنتے چلے جاتے ہیں اور عبد الرحمن جیسے حکمران اپنے دشمن کے ساتھ دوستی کرنے کی ترکیبیں کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے تخت و تاج کی آفت اسی میں نظر آتی ہے کہ دشمن کو طاقتور سمجھ کر اسے کہیں کہ آؤ دوست بن جائیں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں۔ عبد الرؤف، تم اپنا فرض ادا کرو، آنے والی نسلیں تمہیں یاد کریں گی، ہو سکتا ہے تمہارے کارنامے ان کے لیے مشعل راہ ہوں۔ اگر آج تم زریاب کے لائے ہوئے تہذیب و تمدن میں غرق ہو گئے تو تم اپنے بچوں کے بچوں پر بہت ظلم کرو گے۔ زمانہ جب ان تک پہنچے گا تو اسلام کا صرف نام رہ گیا ہوگا، جسے لوگ ایک بھولا بسرا اور غیر اہم مذہب یا کچھ لوگوں کا عقیدہ کہا کریں گے۔ ہمیں اس شمع کو روشن رکھنا ہے، خواہ اپنے لہو سے روشن رکھیں۔ کفر کی آندیاں تیز اور تند ہوتی جا رہی ہیں، پھر بھی ممکن ہے کہ ہمارے لہو کے چراغ روشن رہیں اور کوئی نسل ایسی آ جائے جو ٹمٹماتے ہوئے ان چراغوں کو اپنے لہو سے اسی طرح روشن کر دے جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جلے تھے۔ سالار عبد الرؤف کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ اس کی روح کا نور تھا جو اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ حریت کا پرستار، عہدوں اور رتبہ کا دلدادہ نہ تھا۔ کچھ ایسی ہی رونق زریاب کے چہرے پر بھی تھی۔ وہ تو تھا ہی خوبرو آدمی، لیکن سلطانہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خمار کا تاثر آ جاتا تھا۔ وہ سلطانہ کی جاگیر پر گیا ہوا تھا۔ سلطانہ پہلے بھی کئی بار زریاب کو اپنی جاگیر پر لا چکی تھی۔ وہ عبد الرحمن سے یہ بہانہ کر کے یہاں آیا کرتی تھی کہ محل کی گھٹن سے وہ 2-4 روز کے لیے دور کہیں کھلی فضا میں جانا چاہتی ہے۔ عبد الرحمن میں انکار کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ پہلے پل وہ زریاب کو چوری چھپے ساتھ لاتی تھی، بعد میں عبد الرحمن کو یہ کہہ کر ساتھ لانے لگی کہ وہ زریاب کو تنہائی کے ساتھی کے طور پر لے جا رہی ہے۔ رات چاندنی تھی، پھولوں کی مہک تھی اور گھاس مخمل جیسی نرم تھی جس پر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ رات خاموش تھی۔ اس چھپ چھاپ مخمور سے ماحول پر زریاب کا بربط وجد طاری کر رہا تھا۔ بربط زریاب کا مرغوب ساز تھا، اس میں اس نے 5 تاروں کا اضافہ کر کے اس کی موسیقیت میں طلسماتی تاثر پیدا کر دیا تھا۔ موسیقی کے دلدادہ لوگوں نے بربط کو زریاب کہنا شروع کر دیا تھا۔ زریاب تاروں کی ترنم سے ناگوں کو محصور کرنے کا ڈھنگ جانتا تھا۔ اس کی انگلیاں بربط کے تاروں پر رنگ رہی تھیں اور سلطانہ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے موسیقی کے لطیف سی لہریں اس کے وجود میں سے گزر رہی ہوں، مگر وہ اپنے آپ میں ایسی بے چینی محسوس کر رہی تھی جیسے بربط کے نغموں سے آزاد ہونا چاہتی ہو۔ تم میرے پاس ہوتی ہو تو میری شخصیت ختم ہو جاتی ہے، زریاب نے سلطانہ سے کہا، میں تمہارے ذات میں گم ہو جاتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سلطانہ کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ سلطانہ قریب ہونے کے بجائے دور ہٹ گئی۔
زریاب مخمور سی ہنسی ہنس پڑا۔ تم نہیں جانتی میں کتنا پیاسا ہوں، زریاب نے کہا۔ دور نہ ہٹو، خدا نے تمہیں عقل و دانش سے نوازا ہے زریاب، سلطانہ نے کہا، مگر محبت کے راز کو تم نہ پا سکے۔ کیا تم اس تشنگی میں لذت محسوس نہیں کر رہے؟ اور کیا تم وصال کی لذت سے آگاہ ہو؟ سلطانہ جو مرد کی فطرت اور اپنے حسن کے جادو سے واقف تھی کہنے لگی، تم نہیں جانتے مجھے شاہ اندلس ایک آنکھ نہیں باتا، اسے میرے جسم سے محبت ہے۔ اس کی محبت کی عمر اتنی ہی ہے جتنے میرے حسن کی تازگی کی عمر ہے۔ وہ جس روز مجھ سے اکتا جائے گا اس روز میں حرم کی تھکاتی ہوئی ایک عورت بن جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میرے جسم کا ذائقہ چھکو، تم بھی اکتا جاؤ گے۔ میں ایک بیت ہوں، تم پر فاش ہو گیا تو عیش کی بیتابیاں ختم ہو جائیں گی۔ تم مجھے تفریح کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، میں تمہیں اپنا ایک گاہک سمجھوں گی، مجھے اپنی پوجا کر لینے دو۔ زریاب نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ سلطانہ نے زریاب سے ایسی باتیں کہی تھی۔ اس نے زریاب میں یہ تشنگی سوچ سمجھ کر پیدا کی تھی۔ یہی تشنگی اس نے عبد الرحمن میں پیدا کر رکھی تھی۔ عبد الرحمن جن تین عورتوں مدثرہ، جاریہ اور شفا پر فدا تھا، وہ عبد الرحمن کو مدہوش رکھنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی اور خود اس کے پہلو میں موجود رہتے ہوئے اس سے 2 ہاتھ دور رہا کرتی تھی۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایلوگیس ہوگا، زریاب نے کہا۔ وہی ہوگا، سلطانہ نے کہا۔ تم یہیں بیٹھو، میں اسے لے آتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ وہ ایلوگیس ہی تھا۔ سلطانہ نے اس کا گھوڑا اپنے ایک ملازم کو دیا اور ایلوگیس کو ذرا پرے لے گئی اور اسے بتایا کہ زریاب بھی آیا ہے۔ میں ایک مشکل میں پھنس گئی ہوں ایلوگیس، سلطانہ نے کہا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ وہ میری محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ میں اسے یہی تاثر دے رہی ہوں کہ میں اس سے زیادہ اس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی ہوں۔ دیکھو ایلوگیس، میں تمہاری ہدایت کے مطابق اس کے لیے سراب بنی ہوئی ہوں۔ وہ میرے پیچھے دوڑا آ رہا ہے، لیکن میں اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتی کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ نہیں بلکہ میں اس کی طرف کھینچی جا رہی ہوں۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اس شخص میں وہ کیا جادو ہے کہ اس نے عبد الرحمن جیسے عقلمند عالم اور سالار قسم کے بادشاہ کو اپنا مرید بنا لیا ہے، مگر اس نے ایک قوم و تہذیب و تمدن ہی بدل ڈالا۔ ایلوگیس کوئی معمولی قسم کا تجربہ کار عیسائی نہ تھا، وہ اپنے مذہب کا عالم تھا اور دین اسلام کا بھی عالم تھا۔ وہ موسیقار تو نہیں تھا، لیکن عقل و دانش، منطق اور گفتگو کے فن میں زریاب سے کم نہ تھا۔ اس نے عیسائیوں میں اسلامی حکومت کے خلاف ایک تجربہ تحریک جاری چلائی تھی جس نے مسلح بغاوت کی صورت اختیار کر لی تھی۔ محبت گناہ نہیں ہے سلطانہ، اس نے کہا، لیکن جب لوگوں کو اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے مقصد اور اپنی شخصیت کو محبت پر قربان نہیں کیا کرتے۔ تمہیں ہم ملکہ بنا رہے ہیں سلطانہ، میں نے تمہیں ملکہ کی عظمت دیکھی ہے، مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے تمہیں ناٹک کھیلنے پڑیں گے۔ ان میں ایک ناٹک یہ بھی ہے کہ زریاب کو اپنی محبت کی زنجیر میں جکڑے رکھو، اس پر اپنا طلسم جاری رکھو، اسے بیدار نہ ہونے دو، اسے اپنے حسن اور محبت کے نشے میں مدہوش رہنے دو۔ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا بہت سا کام کر چکا ہے۔ میں نے کچھ عرب دیکھے ہیں جو زبان سے عرب لگتے ہیں، لباس اور بالوں کی طرح سے وہ ہم سے ملتے جلتے ہیں۔ تم نے بہت کم دیکھا ہے، سلطانہ نے کہا۔ ہم اس سے کہیں زیادہ کامیاب ہو چکے ہیں جو تم نے دیکھا ہے۔ چلو، وہ انتظار کر رہا ہوگا، ایلوگیس نے کہا۔ اسے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں ایک بار کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ زریاب تمہیں اچھا لگنا چاہیے، اس میں کشش موجود ہے، لیکن اسے تشنا رکھو۔ وہ چلتے چلتے وہاں جا پہنچے جہاں زریاب بیٹھا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ لمبی چوڑی باتیں سننے اور سنانے بیٹھ جاؤں، ایلوگیس نے زریاب سے کہا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم وہ کام کامیابی سے کر رہے ہو جو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ تم میرا مقصد سمجھ گئے ہو۔ یہ مقصد میرا نہیں تمہارا بھی ہے۔ میں حکمرانی کا طلبگار نہیں ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤ۔ میری نگاہ میں مذہب کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں انسانیت کی نجات کا قائل ہوں۔ تم دونوں مسلمان ہو۔ اگر سلطانہ اتنی حسین نہ ہوتی اور تم اتنے اعلیٰ درجے کے موسیقار نہ ہوتے تو کیا تم دونوں کو یہ رتبہ مل سکتا تھا جو دربار میں تمہیں حاصل ہے؟ کیا تم عبد الرحمن کو اس قابل سمجھتے ہو کہ وہ اتنے بڑے ملک پر حکومت کرے؟ حکومت کرنے کے قابل تم ہو، تمہیں اپنا مقام حاصل کرنا ہے۔ عبد الرحمن کے متعلق تم نے غلط رائے قائم کی ہے، وہ حکمرانی کے قابل نہیں، زریاب نے کہا۔ اسی قابلیت کو ارد گرد کے عیسائی ملکوں کے بادشاہ بھی مانتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا باپ الحکم جب امیر اندلس تھا تو سلطنت کا نظم و نسق عبد الرحمن کے ہاتھ میں تھا؟ عبد الرحمن نہ ہوتا تو الحکم اندلس کو ڈبو چکا ہوتا۔ اسے میرا اور سلطانہ کا کمال کہو کہ ہم نے اس کی ذہانت اور قابلیت کو صلاح دیا ہے۔ اگر اس شخص میں عورت پرستی اور موسیقی کی دیوانگی نہ ہوتی تو آج اندلس میں کسی عیسائیت کی جرت نہ ہوتی کہ وہ بغاوت کی بات بھی کرتا۔ اگر آج اسے کوئی جگہ دے تو یہاں کا نقشہ بدل جائے گا، لیکن میرا کمال ہے کہ میں نے یہاں کا نقشہ کسی اور طرح بدل دیا ہے۔ میں نے شاہی خاندان اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں یورپی تہذیب و تمدن اور طور طریقے رائج کر دیے ہیں۔ جیسا کہ تم نے کہا کہ تمہاری نگاہ میں مذہب کا کوئی معنی نہیں رکھتا، اسی طرح میں بھی مذہب کو بے معنی سمجھتا ہوں۔
دریاب واقعی مذہب کو بےمانی سمجھتا تھا، لیکن ایلوگیس سر تا پا اپنے مذہب میں ڈوبا ہوا تھا۔ دریاب غیر معمولی ذہانت اور صلاحیت کا مالک تھا۔ سمجھ نہ سکا کہ ایلوگیس نے اپنے متعلق غلط بتایا ہے کہ اس کی نگاہ میں مذہب کا کوئی معنی نہیں۔ دریاب کہتا تھا کہ عبد الرحمن کی کمزوریاں یہ ہیں کہ وہ عورت اور موسیقی کا دل دادا ہے، مگر وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ خود اس نے سلطانہ نام کی عورت کو اپنے اعصاب اور اپنے عقل پر سوار کر لیا ہے۔ وہ اپنے مذہب اور اپنے وطن کے دشمنوں کا اعلی کار بن گیا ہے۔ اس رات انہوں نے بہت باتیں کی، منصوبہ کا ایک ہی تھا کہ جو پہلے ہی بن چکا تھا۔ ایلوگیس محتاط آدمی تھا، اس نے دریاب اور سلطانہ کو راز کی کئی ایک باتیں نہ بتائیں۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ بن عبداللہ پمپلونا کے مقام پر فرانسیسی فوج کو شکست دے کر انہیں حملہ کی پوری سزا دے کر واپس آ رہا تھا، لیکن ارد گرد کے علاقوں کی دیکھ بھال بھی کرتا آ رہا تھا۔ اس نے کچھ جیش تیار کیے تھے جو تیز رفتار تھے، وہ ارد گرد کے علاقوں میں نکل جاتے اور وادیوں کی بھی تلاشی لیتے تھے۔ عبید اللہ کی فوج ایک میدان میں خیمہ زن تھی جس کے ارد گرد چٹانیں تھیں اور جنگل تھا۔ شام سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ دو گھڑ سوار آئے، وہ عام سی قسم کے مسافر معلوم ہوتے تھے، گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائی تھے اور اسلام قبول کر چکے ہیں اور وہ سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہتے تھے کہ راز کی ایسی بات ہے جو صرف سالار کو ہی بتائی جا سکتی ہے۔ ان کی تلاشی لی گئی کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، پھر انہیں سالار اعلیٰ کے پاس لے گئے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا وہم ہی ہو، اس میں سے ایک نے سالار اعلیٰ عبید اللہ سے کہا، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے اس کی اطلاع آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت ہے اور ہم نے اسلام کو اس قابل سمجھا تھا کہ اس کی خاطر عیسائیت ترک کر دیں۔ اس طرح کے پر اثر و طویل تحمید کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی چٹانوں میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک کھنڈر میں 4-5 عورتیں داخل ہوتی نظر آئیں۔ ان دونوں کو ان عورتوں پر کچھ شک ہوا کیونکہ ان کے لباس اور اس علاقے کے نہیں تھے۔ وہ اس ویرانے میں اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں آدمی کھنڈر میں چلے گئے۔ یہ کسی بہت پرانے گرجے کے کھنڈر تھے۔ ان دونوں نے عورتوں کو دیکھا، وہ دیہاتی لگتی تھیں۔ ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کہاں جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نو مسلم ہیں اور مسلمانوں کی فوج سے ذرا دور ہٹ کر فوج کے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں۔ ہم اس فوج کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے ان دونوں کو بتایا، لیکن ہم عورتیں ہیں اس لیے فوج سے ڈرتی ہیں۔ ہمارے پاس راز کی بات ہے جو صرف ہم سالار کو بتائیں گے، وہ نہ ملا تو ہم چلی جائیں گی، وہ یہاں آ جائے تو اسے ساری بات سنا دیں گے۔ عبید اللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو کیا تم مجھے بیوقوف بنانے آئے ہو؟ عبید اللہ نے کہا۔ ہم ایسی جرت نہیں کر سکتے، ان میں سے ایک نے کہا۔ اگر وہ مرد ہوتے تو ہم انہیں ساتھ لے آتے۔ عورتوں کو ہم ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ ساتھ چلیں، وہ نہیں مانی۔ ان میں سے 2 نے تو رونا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں کیا بات ہے جو وہ صرف آپ کو بتانا چاہتی ہیں۔ آپ کو عورتوں سے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نہ جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، ہم مسافر ہیں، یہیں سے اپنی راہ لگ جائیں گے۔ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ سالار اعلیٰ عبید اللہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ صرف 2 محافظ لیے۔ اس علاقے میں وہ اپنی فوج کے ذریعے اتنی دہشت پھیلا چکا تھا کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکہ کرتا۔ گرجے کے کھنڈرات تقریباً 3 میل دور چٹانوں کے اندر تھے۔ وہ دونوں گھڑ سوار آگے آگے جا رہے تھے۔ سالار عبید اللہ اپنے محافظوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ کھنڈر کے قریب پہنچے تو اندر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں گھڑ سوار رک گئے۔ آگے نہ جائیے، ایک نے سالار اعلیٰ عبید اللہ سے کہا۔ یہ انسان معلوم نہیں ہوتی، یہ تو جنات لگتی ہیں، انہیں رونا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی باتیں کی کہ یہ مظلوم ہیں۔ اندر سے چیخ و پکار سنائی دینے لگی، بچاؤ بچاؤ ان ظالموں سے۔ دونوں گھڑ سوار تلواریں نکال کر گھوڑوں سے اترے اور کھنڈر کی طرف دوڑے۔ عبید اللہ بھی گھوڑے سے اترا اور کھنڈر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے دونوں محافظ بھی گھوڑوں سے اتر کر ان کے پیچھے گئے۔ وہ دونوں آدمی باہر آ گئے، وہ ہنس رہے تھے۔ عورتوں کی چیخ و پکار بند ہو چکی تھی۔ ان آدمیوں نے سالار اعلیٰ عبید اللہ کو اس کے محافظوں کو بار ہی روک لیا اور کہنے لگے، کوئی بات نہیں، ویسے ہی ڈر گئی تھی، محافظوں کو باہر ہی رہنے دیں۔ انہوں نے عبید اللہ سے کہا، آپ اندر چلیں، ضرور کوئی بات ہے، وہ صرف آپ کے ساتھ بات کریں گی۔ وہ دونوں باہر رک گئے اور عبید اللہ اندر چلا گیا۔ یہ ایک دیوڑی تھی جس کی چھت جھکی ہوئی تھی۔ کھنڈر میں ہیبت تھی اور بدبو۔ عبید اللہ کمرے میں چلا گیا، وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ عبید اللہ نے تلوار نیام میں ڈال رکھی تھی۔ اس کمرے کے 4 دروازے تھے، ایک کھلا ہوا تھا۔ اس نے اس دروازے میں جھانکا، اسے اپنے پیچھے دبے دبے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 6 لمبے تڑنگے تندو مند آدمی ہاتھوں میں برچیاں لیے کھڑے تھے۔ وہ شکل و صورت سے عیسائی معلوم ہوتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا۔ انہوں نے نظر عبید اللہ کے چہرے پر جماتے ہوئے ان کے گھیرا ڈال لیا۔ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ان 2 گھڑ سواروں پر ان کی سنائی ہوئی بات پر اتنی جلدی اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل گیا ہے، 6 میں سے ایک نے کہا۔ سالار اعلیٰ دیوڑی والے دروازے سے آواز آئی،
تمہارے دونوں محافظوں کو ہم ختم کر چکے ہیں۔ عبید اللہ نے ادھر دیکھا، دونوں گھوڑ سوار جو عبید اللہ کو ساتھ لائے تھے دروازے میں کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، دونوں کی تلواریں خون آلودہ تھیں۔ تم اب ہمارے قیدی ہو، ایک نے کہا۔ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تمہاری قسمت کا فیصلہ شاہ فرانس لوئی کریں گے، اور ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہیں اس خون کی قیمت دینی ہوگی جو تم نے عیسائیوں کا بہایا ہے۔ ان میں سے ایک اور نے کہا، قیمت شاہ لوئی بتائے گا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، تلوار میرے حوالے کر دو۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ لیا اور بولا، جان دے دوں گا، تلوار نہیں دوں گا۔ تم 8 ہو، میں اکیلا ہوں، میرے جسم میں تمہاری برچوں کی انیاں اتر جائیں گی اور روح جسم سے نکل جائے گی، تم تلوار لے لینا۔ ہوش میں آؤ عبید اللہ، ایک نے کہا، ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے، تمہیں زندہ لے جائیں گے، لیکن ہمارے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو مارے جا سکتے ہو۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، عبید اللہ نے کہا، میری لاش شاہ لوئی تک لے جانا، ہم سلیب کے پجاری ہیں۔ ایک نے کہا، آواز دو اپنے رسول کو، تمہیں ہم سے چھڑا کے لے جائیں، ہم نے تم سے تلوار مانگی تھی۔ تلوار اپنے رسول کو ہی دوں گا، عبید اللہ نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار دشمن کے کہنے پر تلوار نہیں دیا کرتے۔ باہر بہت سے گھوڑوں کی قدموں کی آہٹ سنائی دی جو خاموش ہو گئی، جیسے گھوڑے رک گئے ہوں۔ ایک عیسائی نے کہا، باہر کو دیکھو کون ہے۔ ان میں سے ایک دبے پاؤں باہر نکلا، اس نے چھپ کر باہر دیکھا اور دبے پاؤں واپس آ گیا۔ اسے قتل کرو، اس نے کہا، اور یہاں سے نکلو۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ سمجھ گیا کہ باہر اس کے آدمی آئے ہیں، وہ اسی کے آدمی تھے، وہ اس کے جیش کے کم و بیش 20 گھڑ سوار تھے جو دور کی گشت کر کے خیمہ گاہ کو واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے کھنڈر کے باہر 4 گھوڑے کھڑے دیکھے، ان کا کماندار رک گیا، اسے 2 محافظوں کی لاشیں نظر آ گئیں، لاشوں کا لباس محافظوں والا تھا۔ اس نے گھوڑوں سے اتر کر دیکھا، وہ سالار اعلیٰ کے محافظ ہی تھے۔ باہر جو گھوڑے کھڑے تھے ان کے سوار کھنڈر کے اندر ہی ہو سکتے تھے۔ ادھر سلیب کے اس پجاری نے جس نے باہر جا کر گھوڑ سواروں کو دیکھا تھا اندر آ کر کہا، عبید اللہ کو قتل کر دو۔ اندر کمانڈر اندر آ گیا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ عبید اللہ نے اپنی تلوار نکال لی اور اپنے قریب کھڑے ایک عیسائی کی گردن پر ایسا وار کیا کہ گردن کٹ کر لٹک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے للکار کر اپنے کماندار سے کہا، سب کو اندر بلا لو۔ کماندار نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے آدمیوں کو پکارا۔ کچھ عیسائی باہر کو دوڑے اور 2 نے عبید اللہ پر برچیوں سے حملہ کر دیا۔ وہ جو باہر کو دوڑ گئے تھے انہیں مسلمان سواروں نے روک لیا، وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، وہ مقابلے میں ڈٹ گئے۔ عبید اللہ 2 برچوں کا مقابلہ کر رہا تھا، برچیاں لمبی تھی اس لیے عبید اللہ کی تلوار برچیوں والوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ اس کے آدمی باہر خونریز لڑائی لڑ رہے تھے۔ عبید اللہ نے تلوار سے ایک برچی توڑ ڈالی، اتنے میں باہر سے اس کے فوج کے 2 آدمی آ گئے، انہوں نے ایک عیسائی کو قتل کر ڈالا۔ عبید اللہ کے حکم پر انہوں نے دوسرے کو زندہ پکڑ لیا۔ عبید اللہ باہر نکلا تو دیکھا کہ سلیب کے تمام پجاری مارے جا چکے ہیں اور 3 آدمی اس کے اپنے جیش کے مارے گئے تھے۔ عیسائیوں نے بڑی دلیری سے یہ معرکہ لڑا تھا۔ جو آدمی زندہ رہ گیا تھا اس سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کیا چاہتے تھے اور کس کا منصوبہ تھا۔ اگر آپ یہ خیال ہے کہ میں اپنی جان کے خوف سے آپ کو سب کچھ بتا دوں گا تو دماغ سے خیال نکال دیں، اس نے کہا، میرا نام سلواس ہے، ہم عبید اللہ کے اغوا کے لیے آئے تھے، ہمیں کہا گیا تھا کہ عبید اللہ کی طرف سے مزاحمت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ عبید اللہ کو اغوا کر کے فرانس کے شاہ لوئی کے پاس لے کے جانا تھا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہارا گروہ کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے اس سے پوچھا، اور یہاں کے کون کون سے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں؟ تمہیں بتاؤں گا، سلواس نے کہا، ہم حلف دے کر آئے ہیں کہ راز کی بات نہیں بتائیں گے، خواہ جان چلی جائے، ہم جاں باز ہیں، اپنے مذہب کی خاطر اپنی جانیں وقف کر چکے ہیں۔ جیش کا کماندار تلوار سونپ کر اس کی طرف بڑھا اور عتاب سے بولا، تمہیں ہمارے سالار اعلیٰ کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ سالار اعلیٰ کماندار اور سلواس کے درمیان آ گیا۔ قابل قدر ہے یہ انسان جو اپنے مذہب پر جان قربان کرنے کا عہد کیے ہوئے ہے، عبید اللہ نے کہا، میں اس پر ذرا بھی تشدد نہیں کروں گا۔ سلواس، میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں کہ اپنے راز کو راز ہی رکھو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں اس میں کوئی بہادری محسوس نہیں کرتا کہ ہم اتنے زیادہ آدمی تمہیں اکیلے کو قتل کر دیں۔ شاہ لوئی کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام دینا کہ مجھے اغوا کرنے کے لیے خود آؤ، تم نے مذہب کے جانباز پیدا کیے ہیں، یہاں ہم سے سالار سپاہی تک اپنے مذہب کے جانباز ہیں۔ جاؤ سلواس، اسے کہنا کہ عبید اللہ بن عبداللہ اکیلے کافر پر تلوار کا وار نہیں کیا کرتا، اور سلواس، تمہارے کسی بھی ساتھی نے ابھی مجھے کہا تھا کہ پکارو اپنے رسول کو، وہ تمہیں چھڑا لے جائے۔ دیکھ لیا تم نے میرے رسول نے مجھے کس طرح چھڑایا، وہ کھنڈر سے باہر نکل آئے اور اس مارکے میں مرے ہوئے لاشوں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے تو میں آپ سے 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، سلواس نے کہا۔ کوئی دھوکہ نہیں میرے دوست، سالار اعلیٰ نے کہا، جو کہنا ہے نہ ڈر ہو کر کہو، مجھے گالیاں دینی ہیں تو دے لو، تم آزاد ہو۔ میں نہ ڈر ہوں سالار اعلیٰ، سلواس نے کہا، لیکن گالیاں نہیں دوں گا، جہاں بازوں کی زبان نہیں تلوار چلا کرتی ہے۔ میں آپ کے اس اخلاق اور کرم کی کچھ قیمت دینا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھ پر کیا ہے۔
آپ نے پوچھا تھا کہ کون کون سے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم نہیں، صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ سلطنت اندلس کو کیڑا لگ چکا ہے، آپ اس سرزمین پر زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے، اس سلطنت کو آپ کے مسلمان کھا رہے ہیں، یہ کوئی بید نہیں، آپ کو خود دیکھ رہے ہیں، آپ ان کیڑوں کو مار نہیں سکیں گے۔ ہزاروں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن جو مسلمان ہیں اور جو عرب سے آئے ہیں وہ اپنے آپ کو پکے مسلمان سمجھتے ہیں، وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام جو زبان سے کر سکتی ہے وہ تلوار نہیں کر سکتی، جو قوم اپنی تہذیب بدل دیتی ہے اس کی تلوار کند ہو جاتی ہے۔ قسم ہے رب کعبہ کی، تم کرائے کے قاتل نہیں ہو، عبید اللہ نے بے ساختہ کہا۔ تمہارے باتوں میں دانش ہے، تم سوچ سکتے ہو، سوچ کے بغیر سپاہی کرائے کا قاتل ہوتا ہے، سلواس نے کہا۔ وہ برچی دشمن کے سینے سے نکال کر پیٹ سے باہر نکال جاتی ہے، جس کے پیچھے سپاہی کے بازو کی نہیں تہذیب کے جذبے کی قوت ہوتی ہے۔ ہم آپ کے قوم کا یہ جذبہ مار رہے ہیں اور تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، سالار اعلیٰ نے کہا۔ ہمارے استاد نے کہا ہے کہ کسی قوم کو ایک دن یا ایک سال میں نہیں مارا جا سکتا، سالار اعلیٰ، سلواس نے کہا۔ آپ کے کردار اور سلوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسی باتیں کروں۔ دشمن قوم کو زوال کے راستے پر ڈال دو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اپنی اگلی نسل کو ذہن نشین کرا دو کہ اس مہم کو آگے چلانا ہے۔ بچوں کو بتاؤ کہ ان سے پہلی نسلوں نے اس مہم میں جانیں قربان کی ہیں۔ انہیں مذہب اور قوم اور وطن کے آن پر مرنے والوں کی کہانیاں سناؤ، پھر یہ نسل اس مہم کو آگے بڑھائے گی اور وہ وقت آ جائے گا کہ تمہاری دشمن قوم یوں غائب ہو جائے گی جیسے دھوپ میں شبنم اڑ جاتی ہے۔ ہم نے آپ کو زوال کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ ہماری فوج کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ عبید اللہ نے پوچھا۔ کیا تم ہماری فوج کو بھی زوال کے راستے پر ڈال سکتے ہو؟ اسے شکست دے سکتے ہو تم؟ جس قوم کے بادشاہ اپنے تخت و تاج کے تحفظ کے لیے قوم کو دھوکہ دینے پر اتر آئیں اور جو دشمن کو اپنا دوست سمجھ لیں اور جو گانے بجانے والے اور عصمت فروشوں کو اپنے عقل پر سوال کر لیں، اس قوم کی فوج کتنی جابر اور قاہر کیوں نہ ہو، بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ تمہاری فوج کا یہی حال ہے۔ جب حکمران اور فوج کی سوچوں میں تضاد پیدا ہو جائے تو قومیں زندہ نہیں رہ سکتیں، زندہ رہ جائیں تو ان کے مقدر میں کسی کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ سالار اعلیٰ جیش کے کماندار نے عبید اللہ سے کہا، یہ آدمی کرائے کا قاتل نہیں، دانشمند قائد معلوم ہوتا ہے، اسے زندہ رکھنا ایک خطرناک گروہ کو زندگی دینے کے برابر ہے، اسے آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں، سالار اعلیٰ کی نظریں سلواس پر جمی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ اس نے کہا، اس کا قتل مجھ پر واجب نہیں، میں ایسے دشمن کی قدر کرتا ہوں اور میں آپ کی قدر کرتا ہوں، سلواس نے کہا، اور جیش کے کماندار سے مخاطب ہو کر بولا، قتل ہی کرنا ہے تو اپنے بادشاہ کو قتل کرو میرے دوست، اور اسے اپنا بادشاہ بناؤ جو اپنی ذات میں ڈوبا ہوا نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد سلواس گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔